اچھا اب یہ بات رہی کہ کون افضل، تو سیدنا امام مالک چوتھے امام جواب دیتے ہیں. کیا بات ہے، سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر قربان جاؤ. وہ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ اس میں افضل کون ہے نا. اسی آیت کریمہ کو دیکھو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ تو آیت کریمہ خود دلیل ہے. کون افضل، کیا مطلب؟ جواب دے دیا امام مالک نے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے، یہ سورت ہجرت سے پہلے، مطلب کیا ہوا کہ ہجرت سے پہلے مکہ افضل تھا، ہجرت کے بعد مدینہ افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور راشد میں اصحاب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اے محبوب، ہجرت سے پہلے ہو مکے میں تو مجھے اس شہر کی قسم، اب جب تم ہجرت کر کے مدینے جاؤ گے تو مجھے مدینے کی قسم، مدینے کی قسم. محبوب تم جہاں ہوگے، مسجد نبوی میں ہوگے تو مجھے مسجد نبوی کی قسم. اصحاب صفہ کے چبوترے پر ہوگے تو مجھے اس چبوترے کی قسم. اصحاب کے جھرمٹ میں ہوگے تو اس انداز کی قسم. اے محبوب اگر اپنے حجرے میں ہوگے تو اس حجرے کی قسم. ازواج کے حجرے میں ہوگے تو ان حجروں کی قسم. اے محبوب اگر تم عرب کے ریگستان میں ہوگے تو ریگستان کی قسم. اے محبوب اگر تم مینا میں رہو گے تو مینا کی قسم. عرفات میں رہو گے تو عرفات کی قسم. مزدلفہ میں رہو گے تو مزدلفہ کی قسم. مدینے کی گلیوں میں رہو گے تو ان گلیوں کی قسم. مدینے کے کوچے میں رہو گے تو اس کوچے کی قسم. پہاڑی پر رہو گے تو پہاڑی کی قسم. غار ثور میں رہو گے تو غار ثور کی قسم. غار حرا میں رہو گے تو غار حرا کی قسم. اے محبوب زمین پر رہو گے تو زمین کی قسم. معراج کی رات اگر آسمان پر آؤ گے تو وہاں کی قسم. اے محبوب جہاں جہاں تیرا قدم ہے وہاں وہاں کی مجھے قسم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مکی میں اصحاب قبلہ، شہزادہ کی چھوچا، نعرہ تکبیر. تو دوستو ہم تو نسبت دیکھتے ہیں، شیعت نے بھی یہی دیکھا، نسبت دیکھا. محبوب اس شہر کو تم سے نسبت ہے، تم سے نسبت ہے. اب اولاد رسول کا احترام کرو، اولاد رسول کی تعظیم کرو. نسبت دیکھو، نسبت دیکھو، نسبت دیکھو. وہ کیسا ہے یہ نہ دیکھو، اس کی نسبت دیکھو، نسبت دیکھو. دوستو یہی نسبت ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ، ہماری نجات کا ذریعہ، ہماری نجات کا. تو ہم نسبت والے ہیں. اسی لیے دوستو یہ محفل نہ دیکھو، اس کی نسبت دیکھو. یہ جلسہ نہ دیکھو، اس کی نسبت دیکھو. یہ جلسہ منسوب کس سے ہے؟ یہ جلسہ کس سے منسوب ہے؟ اس سے منسوب ہے جو اس کا محبوب ہے. نسبت دیکھو، نسبت دیکھو. میرے دوستو یاد رکھو کہ کلام ہے، کلام کی نسبت رسول سے کلام بعظمت، قول کی نسبت رسول سے قول بعظمت، فعل کی نسبت رسول سے فعل بعظمت، کردار کی نسبت رسول سے کردار بعظمت، جس کی نسبت رسول سے گھر کی نسبت رسول سے گھر بعظمت، گھر بعظمت، در کی نسبت رسول سے در بعظمت. تو نسبت کا احترام، نسبت کا احترام، نسبت کا احترام. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. شہزادے اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برادر گرامی. تو ایک سید صاحب آتے تھے، وہ کلین شیو. تو جیسے ہی آتے تھے تو حضرت حجت الاسلام اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، دستبوسی کرتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھاتے تھے، ہے نا. ہر دور میں کچھ نہ کچھ رہتے تھے لگانے بجھانے والے. تو کسی نے کسی کو سکھلا کے بھیجا کہ جاؤ حضرت حجت الاسلام سے پوچھو، علامہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ بھئی جو کھڑے ہوتے ہیں مسند چھوڑتے ہیں اور اپنی مسند کی اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور دستبوسی کرتے ہیں، تو یہ تو کلین شیو فاسق ہے، فاسق کی تعظیم جائز ہے؟
فاسق کی تعظیم جائز ہے؟ جا کے اس نے پوچھنے والے نے پوچھ لیا تو حضرت حجت الاسلام نے جواب دیا کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے جا کے اس سے کہہ دو کہ میں نسبت کی تعظیم کرتا ہوں، نسبت فاسق نہیں ہوتی، نسبت فاسق نہیں ہوتی، ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں، جو خون ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم جو کھڑے ہوتے ہیں تو نسبت کے احترام میں، نسبت کے احترام میں دیکھا کہ نسبت ہی کے احترام نے پہلوان کو ولی بنا دیا، پہلوان کو ولی بنا دیا نسبت کے احترام نے۔ دوستو اپنے سینے میں اسے محفوظ رکھو کہ نسبت کا احترام کرتے رہنا، گھاٹے کا سودا مت کرنا۔ کوئی بھی سید زادہ آئے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کا احترام کرنا، اس کو اپنے پاس بٹھانا، ادب کرنا، اس لیے کہ نسبت رسول اس کے پاس ہے، نسبت اہل بیت اس کے پاس ہے، غوث اعظم کی نسبت اس کے پاس ہے، خواجہ اجمیری کی نسبت اس کے پاس ہے، مخدوم سمنانی کی نسبت اس کے پاس ہے۔ تو میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے، نسبتوں کی تعظیم کرو، نسبتوں تو جس کی نسبت رسول سے، جس کی نسبت رسول سے وہ بازمات 12ویں شریف آئی چلی گئی ہے نا، ہم 12ویں نہیں دیکھتے، ہم 12ویں کی نسبت دیکھتے۔ کون آیا صبح صادق کو؟ کون آیا؟ کون آیا؟ جواب دو، کون آیا؟ کون آیا؟ ناخدائے کشتی نو آیا۔ کون آیا؟ وہ رسول جو مرہم دل مجروح وہ آیا۔ کون آیا؟ بدر منیر آیا۔ کون آیا؟ سراج منیر آیا۔ کون آیا؟ برہان من ربکم آیا۔ کون آیا؟ اللہ کا نور آیا۔ کون آیا؟ خدا کا محبوب آیا۔ کون آیا؟ دوستو ہم جو جشن مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، ایک بات بتاؤں دوستو، ہم جس کا جشن مناتے ہیں صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اس رسول کا جشن مناتے ہیں جو رسول دین لانے والا ہے، دین لانے والا ہے۔ اور ہمارے پاس تین ہے، ہمارے پاس تین ہے، ایک دین لانے والا اور ایک دین پھیلانے والا اور ایک دین بچانے والا۔ ہم تینوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جشن میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ نبی دین لانے والا ہے۔ ہم عرس اس لیے مناتے ہیں قطب عالم کا، شاہ عالم کا، تاکہ پتہ چل جائے یہ دین پھیلانے والے ہیں، یہ دین پھیلانے والے ہیں۔ اور ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کربلا کا امام دین بچانے والا ہے۔ میلاد النبی، تشریف میلاد النبی، نعرہ تکبیر، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو دوستو جس رسول کی یاد میں تم یہاں آئے ہو، جس رسول کی یاد میں تم یہاں آئے ہو، آج رحمت الہی بھی، آج رحمت الہی ہم پر برس رہی ہے، رحمت کبریا کی برسات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ محبوب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے، ایسے محبوب کا ذکر ہے جس کی سیرت عظیم، جس کا کردار عظیم۔ اور دوستو ایک بات بتاؤں، جس پر جو کتاب اتری قرآن وہ بھی عظیم، اور جس نے اتارا وہ بھی عظیم۔ عظیم نے عظیم کو عظیم پر اتارا، عظیم نے عظیم کو عظیم پر اتارا، عظیم